بارش کا قہر۔ ایک وقت کی بات ہے، ایک گاؤں میں سکندر نامی ایک شخص اپنے بیوی بچوں کے ساتھ رہتا تھا۔ سکندر ایک فیکٹری میں کام کرتا تھا۔ فیکٹری میں بلاسٹ ہونے کی وجہ سے سکندر کو زخمی حالت میں ہسپتال لایا جاتا ہے۔ خبر ملنے پر سکندر کی بیوی بھی جلدی سے ہسپتال پہنچتی ہے۔ سکندر بچ تو جاتا ہے، لیکن کافی مہینوں کے لیے اس کی ایک ٹانگ فریکچر ہو جاتی ہے۔ گھر میں جو بھی جمع پونجی تھی وہ اس کے علاج پر خرچ ہو گئی۔ سکندر نے اپنی نوکری کھو دی تھی اور گھر میں کھانے کے لیے اناج کا ایک دانہ بھی نہ تھا۔ وہ کام کی تلاش میں نکل پڑا، لیکن کوئی بھی ایک مزدور آدمی کو نوکری نہیں دینا چاہتا تھا۔ اب بارش کا موسم بھی شروع ہو چکا تھا۔ سکندر کو ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے میں بہت دقت ہوتی تھی، کیونکہ سڑکیں اور گلیاں پانی سے بھر جاتی تھی۔ سکندر سوچنے لگا کہ سب لوگ مجھ سے ایسے ڈرتے ہیں کہ جیسے میں کوئی بھوت ہوں۔ اپاہج بندے کی کوئی زندگی نہیں ہے کیا وہ بھوک سے مر جائے گا؟ وہ خدا سے شکوہ کرنے لگتا ہے کہ اے خدا، یہ تو نے مجھے کس امتحان میں ڈال دیا ہے؟ میرے بیوی بچے گھر پر بھوکے بیٹھے ہیں۔ اس کے گھر پہ کھانے کے لیے اناج کا ایک بھی دانہ نہیں تھا، اور اس کے بچوں نے 2 دن سے کچھ بھی نہیں کھایا تھا۔ وہ بہت پریشان تھا اور وہ یہی باتیں سوچتا ہوا جا رہا تھا کہ اب وہ کیا کرے، کہ اچانک بارش ہونے لگی۔ اس نے جلدی سے ایک چائے کی دکان میں چھپ جانا مناسب سمجھا۔ چائے والی دکان پر بیٹھے لوگ چائے کے ساتھ سموسے اور پکوڑے بھی کھا رہے تھے اور بارش سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ اس کے پاس 10 روپے کا ایک پرانا نوٹ تھا۔ وہ سوچنے لگا کہ میں کیا کروں۔ ہم میاں بیوی تو پانی پی کر بھی گزارا کر لیں گے، لیکن میری بیٹی تو ابھی بہت چھوٹی ہے، وہ بھوک برداشت نہیں کر پائے گی۔ اگر میں اس کے لیے پکوڑے لے جاؤں گا تو وہ بہت خوش ہو جائے گی۔ کافی دیر تک وہ بارش میں کھڑا بارش کے رکنے کا انتظار کرتا ہے اور ساتھ ہی یہ باتیں سوچتا رہتا ہے۔ پھر وہ ان پیسوں کے اپنی بیٹی کے لیے پکوڑے لے لیتا ہے اور بارش کے رکنے کا انتظار کرنے لگتا ہے۔ جیسے ہی بارش رکتی ہے تو وہ اپنے گھر کے لیے نکل پڑتا ہے۔ جب وہ گھر کے باہر پہنچتا ہے تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، کیونکہ اس کی بیوی اور بچے گھر سے باہر کھڑے تھے اور مالک مکان نے ان کا بچا کچا سارا سامان گھر سے باہر پھینک دیا تھا، اور ان کے بیوی بچوں کو بھی گھر سے باہر نکال دیا تھا، کیونکہ انہوں نے پچھلے 3 مہینوں سے مکان کا کرایہ نہیں دیا تھا۔ اس کی بیٹی کی نظر جیسے ہی اپنے باپ پر پڑی، وہ جلدی سے اپنے باپ کے پاس پہنچی اور کہنے لگی، بابا دیکھو نا، انکل نے ہمیں گھر سے باہر نکال دیا اور وہ ہمارا سامان بھی باہر پھینک رہے ہیں۔ سکندر جا کر اپنے مالک مکان کے پیروں میں گر پڑا۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ مالک اس طرح ہمیں بے گھر مت کرے۔ چپ کرو، پہلے 3 مہینے کا کرایہ میرے ہاتھ میں رکھو، پھر بات کرو۔ میں جلد ہی آپ کا کرایہ دے دوں گا، مجھے کچھ وقت اور دیں۔ چپ کرو، پچھلے 3 مہینے سے تمہاری یہ باتیں سن سن کر میرے کان پک گئے ہیں۔ تب ہی مالک مکان کی نظر سکندر کے ہاتھ میں پکڑے کاغذ کے تھیلے پر پڑی۔ یہ دیکھ کر مالک مکان کو اور غصہ آ گیا۔ ارے تم بھی کتنا جھوٹ بولتے ہو! کرایہ دینے کے لیے تمہارے پاس پیسے نہیں ہیں اور پکوڑا پارٹی کرنے کے لیے پیسے ہیں۔ چلو نکلو، جھوٹے کہیں گے۔ پھر مالک مکان انہیں گھر سے باہر نکال دیتا ہے اور مکان کو تالا لگا کر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اس کی بیوی روتے ہوئے سکندر سے بولی کہ اب ہم کہاں جائیں گے؟ پتہ نہیں، مگر کہیں تو جانا ہوگا نا۔ وہ کسی پناہ کی تلاش میں جا رہے تھے کہ ایک بار پھر سے بارش ہونے لگی۔ وہ بارش سے بچ کر کہیں چھپ جانا چاہتے تھے، مگر وہاں کوئی جگہ نہیں تھی۔ اچانک سکندر کی نظر ایک غار پر پڑی اور وہ سب غار میں جا کر بیٹھ گئے اور بارش کے رکنے کا انتظار کرنے لگے، لیکن بارش رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ کچھ دیر بعد انہوں نے دیکھا کہ باہر ایک بڑی سی گاڑی رکی۔ اس میں سے 2 کپل باہر نکلے اور بارش میں بھیگنے لگے اور کہنے لگے، کاش یہ بارش کبھی نہ رکے۔ ادھر سکندر اور اس کے گھر والے بارش کے رکنے کا انتظار کر رہے تھے، اور دوسری طرف کوئی پوری رات بارش نہ رکنے کی باتیں کر رہا تھا۔ بارش بہت تیز ہونے لگی
اور سڑکوں میں پانی بھرنے لگا اور ان کی غار میں بھی پانی بھرنے لگا۔ اب ہمیں بچوں کو لے کر کسی اونچی جگہ پر جانا ہوگا، نہیں تو ہم ڈوب جائیں گے۔ وہ کسی محفوظ مقام پر جا رہے تھے کہ اچانک پانی کا بہاؤ تیز ہو گیا اور سکندر اور اس کی بیٹی گر گئے اور پانی میں بہنے لگے۔ ایک تو 2 دن سے بھوکے اور دوسری طرف بارش کا قہر، اس کی بیٹی پانی کے بہاؤ میں ڈوب گئی۔ آج سکندر خود کو بہت ہی لاچار اور بے بس محسوس کر رہا تھا اور ایک لاچار اور بے بس باپ کی طرح خدا کو یاد کر کے کہنے لگا، اے خدا، ہم پر رحم فرما اور ترس کھا۔ پہلے تو میں اپاہج ہو گیا اور پھر دانے دانے کو محتاج ہو گیا، پھر سر سے چھت بھی چھین لی اور اب میری بچی کو بھی مجھ سے چھین لیا ہے۔ اے خدا، یہ تیرا کیسا امتحان ہے؟ ہمیں اس آزمائش سے نکال دے اور ہم پر رحم کر دے، ہماری تمام مشکلیں اور بلائیں ٹال دے۔ وہ اس سیلاب زدہ پانی سے کسی طرح بچنے کی کوشش کر رہے تھے۔ بھوکا شریر طاقت کھو چکا تھا اور ان کے پیر لڑکھڑا رہے تھے اور آخر وہ بھی اس سیلاب میں ڈوبنے لگے۔ وہ پانی میں ڈوب رہے تھے اور تب ہی ان پر ریسکیو والوں کی نظر پڑی اور وہ انہیں اٹھا کر کشتی میں محفوظ کیمپ میں لے آئے۔ سکندر اپنی بیوی سے بولا، اس بارش میں ہم تینوں تو بچ گئے، لیکن اس نے ہم سے ہماری بیٹی کو چھین لیا۔ وہ دونوں رو رہے تھے کہ تبھی ایک ننھی سی بچی ان کے پاس آئی اور بولنے لگی، بابا بابا کیوں رو رہے ہیں آپ؟ میں محفوظ ہوں اور میں آپ لوگوں کا ہی انتظار کر رہی تھی۔ بیٹی کو زندہ دیکھ کر سکندر اور اس کی بیوی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ سکندر کی بیٹی کو بھی ریسکیو والے بچا کر محفوظ کیمپ میں لے آئے تھے۔ اپنی بچی کو زندہ دیکھ کر وہ خدا کا شکر ادا کرنے لگے۔ پورا 1 مہینہ وہ لوگ محفوظ کیمپ میں رہے۔ اس کے بعد حکومت نے انہیں کچھ پیسے معاوضے کے طور پر دے دیے جس سے وہ نئی زندگی کی شروعات کر سکیں۔ آج سکندر ایک چائے پکوڑے کی دکان چلا رہا ہے۔ اس کی زندگی اب پہلے سے بہتر ہو گئی تھی۔ بارش نے اس کا امتحان تو لیا، لیکن اسی بارش کی وجہ سے خدا نے اسے اپنے پیروں پر کھڑا ہونے کا موقع بھی دے دیا۔ اخلاقی سبق: ہمیں ہر حال میں خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اس کے گھر دیر ہے پر اندھیر نہیں۔